بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم دیوبند کیا ہے اور اس کا مسلک و مشرب کیا ہے، اختصار کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ قسط نمبر 39۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دارالعلوم دیوبند سربلند کے سب سے پہلے صدر مدرس اور حضرت مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی صدیقی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کے ہمدرس تھے، اور حضرت حکیم الاسلام حکیم الامہ مجدد ملہ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص استاذ تھے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے بعض خاص لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنی یعنی سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی ہیں، تو آپ نے کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا؟ اس پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے صرف 3 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ نمبر 1 حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور نمبر 3 حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی۔ ان 3 کتابوں کو دیکھ کر میں نے اتنی ساری کتابیں لکھی ہیں بحوالے 20 بڑے اولیاء، صفحہ نمبر 153۔ دراصل حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی دارالعلوم دیوبند میں 18 سال تک شیخ الحدیث اور صدر المدرسین رہے ہیں۔ اسی دوران حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، اور حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب اور حضرت تھانوی صاحب اسی دور میں رسمی طور پر دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے تھے۔ حضرت والا کا انتقال اپنی ہی بستی نانوتہ میں ہوا تھا، وہیں پر آپ کا مزار مبارک ہے۔ الحمدللہ آ کر اس قبر مبارک کی زیارت کر چکا ہے۔ جب دیوبند جانے کا اور مختلف جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوا، آپ کی یہ قبر مبارک برلب سڑک آم کے باغ میں ہے۔ آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ حضرت مولانا حضرت حاجی سید عابد حسین صاحب دیوبندی، آپ حسینی خاندان کے چشم و چراغ تھے اور ہمارے اکابر علماء کرام میں سے تھے، اپنے دور کے بہت بڑے ولی تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے محتمم تھے۔ دارالعلوم دیوبند ابتدا میں ایک مکتب کی شکل میں قائم ہوا تھا، اور مکتب قائم کرنے کا خیال سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب ہی کے ذہن میں ڈالا تھا۔ یہ حضرت حاجی صاحب حضرت مولانا مہتاب علی صاحب یعنی حضرت شیخ الہند کے بڑے چچا تایا سے مشورہ طلب کیا، پھر دونوں نے مکتب کے قیام کی تحریک شروع کی، اور سب سے پہلے چندے کے لیے حضرت حاجی صاحب نے اپنا رومال پھیلایا اور سب سے اول خود اپنی جیب سے چندہ دیا۔ بحوالہ علماء حق جلد نمبر 1 صفحہ 60 تا صفحہ 66۔ حضرت حاجی صاحب انتہائی بزرگ آدمی تھے۔ 30 سال تک آپ کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی، اور 60 برس تک تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ بحوالہ ماہنامہ تجلی بابت ماہ مئی صفحہ 80 از علامہ عامر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حاجی صاحب اپنی زبان حال اور اخلاص عمل سے یہ گنگناتے ہوئے اس دنیا سے چل دیے، چھوڑ کر مانندے بو میرا چمن جاتا ہوں میں، رخصت اے بزم جہاں جاتا ہوں میں۔ پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت آپ سے قسط نمبر 40 میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔